أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 34 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کے تیسرے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ صورت مکی ہے اور یہ مکے کی اس وقت کی صورت ہے جب مکے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کو مشرکین مکہ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ظلم ڈھا رہے تھے، یعنی ظلم کا بازار جو ہے تو گرم تھا. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس صورت کو نازل کرتا ہے جس میں پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پچھلے حاصل مطالعہ میں دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب نبی بناتا ہے اور کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ تو جو ظلم ڈھا رہا ہے بنی اسرائیل پر ان کو ظلم ڈھانا بند کر دے اور اللہ پر ایمان لے آ اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. فرعون شاطر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی جو یہ حکومت ہے وہ اب خطرے میں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ دکھاتے ہیں اس فرعون کو، وہ عصا جو زمین پر ڈالنے کے بعد اژدھا نظر آتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، اور وہ ہاتھ جو بغل میں سے نکالنے کے بعد چمکتا ہے. فرعون جو ہے اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. تو اب یہاں سے آگے کا واقعہ، اس کے 34ویں نمبر کی آیت. فرعون اپنے درباریوں کے ان کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. فرعون جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا زمین پر ڈال دیے تو سانپ بن گیا اور ہاتھ جو ہے ان کا چمک رہا تھا، تو فرعون سمجھ گیا کہ اس کی قوم کے جو لوگ ہیں یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے متاثر ہو گئے اور اس کی حکومت جو ہے تو خطرے میں نظر آ رہی تھی. وہ شاطر ہر وقت کے ہر دور کے جو فرعون ہوتے ہیں ان کو جب حق نظر آتا ہے تو اپنی حکومت اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ، اور وہ نئے نئے چال بازیاں کرنے لگتے ہیں. تو فرعون نے بھی وہی کیا. فرعون نے کہا سرداروں سے کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. یہ چاہتا ہے کہ تم کو جو ہے تمہارے ملک سے نکال دے
اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. یہ فرعون شاطر جو ظلم ڈھا رہا ہے عوام پر، اب اس کی حکومت اس کو خطرے میں نظر آتی ہے. جب دل میں ڈر جاتا ہے تو یہ عوام سے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ جو موسیٰ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، مجھے مشورہ دو. وہ عوام سے، وہ سرداروں سے مشورہ طلب کرتا ہے، جبکہ یہ شاطر جو ہے عوام پر ظلم ڈھاتا ہے، لیکن یہاں وہ چال بازی کرتا ہے. ہر دور کا جو فرعون ہوتے ہیں، ہر دور کے جو حکمراں ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں جب ان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے، وہ حق کو جانتے ہیں تو وہ چال بازیاں کرتے ہیں. عوام سے کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. اس طرح سے چال بازیاں کرتے ہیں ہر دور کے حکمراں. فرعون بھی وہی کر رہا ہے. فرعون مشورہ طلب کرتا ہے. دنیا کے ہر ملک میں نظر ڈالیے آپ، ہر ملک کے حکمراں جو ہے وہاں کے عواموں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، خاص کر جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں حکمراں کہ یہ جو ہے اسلام جو ہے بالکل غالب آئے گا، تو اس لیے وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں. نئے نئے الزامات ان پر لگاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے، فرعون بھی یہی کر رہا ہے. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہر میں منادی بھیج دیجئے. عوام بھی اس کے فریب میں آتی ہے کیونکہ ان کے بھی مفاد اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے سردار جو ہوتے ہیں، ان کے جو وزیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو روک لیجئے اور شہر میں، ملک میں جو ہے منادی بھیج دیجئے تاکہ تمام جادوگروں کو جمع کرو. یہ جو جادوگر ہے ان سے مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جمع کیجئے. مشورہ دیتے ہیں. آج بھی دیکھیے آپ، ہر ملک میں جو شاطر حکمراں ہے یہ کس طرح سے سازشیں رچ رہے ہیں. ہر ملک کے جو ایمان والے ہیں ان کے خلاف آئے دن نئے نئے الزامات لگاتے ہیں، پروپنڈا کرتے ہیں. اسی طرح فرعون بھی شہر سے، تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرتا ہے اور کہ ہر ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے. جو اس ملک میں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو جو ہے فرعون کے پاس لے آئے. ایک دن طے ہو جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے، مقابلے کا دن مقرر ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک روز مقرر وقت ہوتا ہے، ایک دن طے کیا جاتا ہے. جادوگر اکٹھا کر لیے جاتے ہیں. تمام ملک کے جادوگر، وہاں مصر کے جو جادوگر ہیں ان کو جمع کر دیا جاتا ہے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو اور تمام لوگوں کو
کو بھی کہا جاتا ہے کہ اجتماع میں چلو. تمام لوگ جمع ہوتے ہیں مقابلے کے لیے. جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مقابلہ. لوگوں کی فطرت ہے کہ لوگ بھی اس طرح کے مقابلے دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اب مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. جادوگر جو ہے لوگ بھی کہتے ہیں شاید کہ ہم جادوگر کے دین ہی پر رہ جائے اگر وہ غالب رہے. جادوگر اگر غالب رہیں گے تو ہم جادوگروں کے دین پر رہیں گے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. جادوگر جو ہے فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہم مقابلے میں غالب رہے تو کیا ہم کو انعام ملے گا. جادوگر فرعون سے انعام طلب کرتے ہیں. فرعون کہتا ہے ان سے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. تم کو تو انعام دیا جائے گا, تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. جادوگر فرعون سے انعام طلب کرتے ہیں ہم جب غالب آ جائیں گے تو ہم کو انعام دے گا. تو فرعون بھی کہتا ہے ہاں بالکل آپ کو انعام ملے گا. پھر اب مقابلہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اطمینان ہے, اللہ پر بھروسہ ہے. پورے شہر کے لوگ ایک طرف ہیں, پورے جادوگر فرعون کی قوم سب مقابلے میں سب فرعون کے ساتھ ہیں, جادوگروں کے ساتھ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہے, اپنے اللہ پر یقین ہے کہ یہ جادوگر ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے حق پر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, ان کو یقین پکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یعنی مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہوتا ہے تو جادوگروں سے کہتے ہیں تم پھینکو. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو کہتے ہیں کہ پہلے تم پھینکو جو تمہارے پاس ہے. انہوں نے فوراً جو ہے ان کے پاس جو رسیاں تھی لاٹیاں تھی وہ پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے, اور کہے کہ فرعون کے اقبال سے وہ ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. پھر جو ہے انہوں نے جیسے ہی وہ زمین پر پھینکے تو وہ جو لاٹیاں جو رسیاں تھی وہ سانپ بن گئی. سارے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے. لوگ ہنس رہے تھے, کہکا رہے تھے اب موسیٰ کا کیا ہوگا. جادوگروں کی جو جادو سے جو رسیاں جو لاٹیاں تھیں ان کے پاس پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے. یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری صورتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کیا پھینک موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا, پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو ایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جیسا ہی اپنا عصا پھینکا تو ان کے جو فریب تھا, ان کے جو جادو تھی وہ سانپ کو نگلتا چلا گیا. وہ جتنے جادو تھے ان کے وہ سب کو نگل گیا. اس پر سارے جادوگر
بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا ہے، ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ جیسے ہی پھینکا ہے تو ان کے جو جادو تھی، رسیاں جو سانپ بن گئی تھی، لاٹیاں جو سانپ بن گئی تھی، اس کو نگل رہا ہے، تو وہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نور ڈال دیا ایمان کا۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ اگر جادو رہتا تو ان کی رسیاں وہ جو نگاہوں کا فریب رہتا ہے، وہ رسیاں رہتی، لاٹیاں رہتی، لیکن یہ جو ہے موسیٰ جو ڈال رہے ہیں یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو جگا دیا، ایمان کی روشنی ان کے دل میں جگ گئی اور وہ سمجھ گئے اور ایکایک وہ سجدے میں گر گئے۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ مقابلہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اندر سے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے اندر سے نور بھر دیا، ان کا ایمان کا نور، اور وہ سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، اور بولے کہ ہم جو ہے مان گئے رب العالمین کو، موسیٰ کے رب کو ہم مان گئے، ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ فرعون کہتا ہے جادوگروں سے تم جو ہے تو موسیٰ کے رب کو مان گئے قبل اس کے کہ میں اس کی اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا استاد ہے جو تمہیں جادو سکھاتا ہے۔ اچھا تو ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت میں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ فرعون شاطر جب سمجھتا ہے کہ یہ اب میری حکومت کو خطرہ ہے تو ایک دھمکی دیتا ہے جادوگروں کو۔ اس کو کیا معلوم کہ ایمان کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ فرعون کو کیا معلوم؟ وہ جادوگر جو ہے تو ایمان لا چکے ہیں، وہ مان چکے ہیں اللہ کو، لیکن وہ دھمکی دیتا ہے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانا، میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت میں کاٹوں گا، تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ یہی ہوتا ہے ہر دور میں، ہر شاطر فرعون کا یہی دھمکی پر اتر آتے ہیں، پھر دھمکی پر بھی اگر کام نہیں چلا تو ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت، اور یہی ہو رہا تھا مکے میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کی اور صحابہ کی جو تربیت کر رہا ہے کہ وہاں جو مکے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، یہ بتا رہا ہے۔ اور آج کے دور کے بھی ہر ملک کے حکمراں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے ہر دور کے فرعون کا یہی رویہ ہوتا ہے، پہلے دھمکی دیتے ہیں، پھر دھمکی جب کام نہیں آتی تو پھر ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہی فرعون بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ جادوگر جواب دیتے ہیں فرعون کو کچھ پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم ہمارے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان فرعون کی دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔
ہر ملک میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، وقت کے حکمرانوں کی جو دھمکی ہوتی ہے اس کا ان پر کوئی اثر نہیں پہنچتا۔ آج دیکھیے خاص کر فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، دھمکیاں کے بعد جو ظلم، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ سب جو ہے شہادت کا جام، شہادت کے لیے جو ہے وہاں کے جو بچے، معصوم بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں، نوجوان ہر جو ہے شہید کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنے شہادت ہونے کے باوجود وقت کے فرعون کا کوئی سازش نہیں چل رہی ہے اور وہ حق پر جمے ہوئے ہیں۔ پورے آج 14 مہینے ہو چکے ہیں، 14-15 مہینے ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، 45,000 کا آنکڑا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق پر جمے ہوئے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ہر دور میں۔ انہوں نے جواب دیا، جادوگر جواب دیتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ جادوگر جواب دیتے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہم کو معاف کرے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ یہ ہر ملک کے جو ایمان والے ہوتے ہیں، یہی جواب ہوتا ہے وقت کے فرعون کے سامنے۔ تو آج دنیا کے فرعون کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن کی جو تعلیمات ہے، یہ ہر دور میں کے لیے ہے۔ تو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد پکڑ لے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے فرعون کیا چال چلتا ہے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے سمندر میں غرق کرتا ہے، اس کے آگے کا واقعہ، اس کے آگے کے حاصل مطالعہ میں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔